بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا حکم دیا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ارشاد فرما کر باجماعت نماز کے اہتمام کی ترغیب دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باجماعت نماز کا اہتمام کر کے اس کا طریقہ، اس کی تعلیمات وہ امت کو عملی طور پر سکھا دی۔ 1400 سال سے امت اسلامیہ اسی باجماعت نظام کے طریقہ کار پر عمل کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوتے، باقی تمام مقتدی آپ کے پیچھے صف آرا ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ اپنی صفوں کو برابر کر لو، وسد الخلل، اور درمیان میں کسی میں خلا نہ آئے، صفیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا وہ نظام جو آپ نے امت کو سکھایا، اور یہ تھا وہ نظام جس پر 1400 سال سے امت اسلامیہ عمل پیرا ہے۔ آج کل مختلف مقامات پہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے علماء امت اور مسلمانوں کی حکومتیں ایک مشاورت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح مساجد آباد بھی رہیں اور اس وبا کے خطرات سے محفوظ بھی رہا جا سکے۔ اس کے لیے باہمی مشاورت سے جو بیانیہ جاری ہو چکا ہے، امت کے مسلمان اسی پر عمل پیرا ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسے مواقع پہ سرخیوں میں زندہ رہنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ ایسے ایشوز امت کے سامنے رکھتے ہیں کہ جس کی تائید نہ قرآن و سنت سے ہوتی ہے، نہ 1400 سالہ امت اسلامیہ کے عملی تواتر سے ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں 15ویں صدی کے ایک میڈیا اسکالر نے ان حالات میں یہ فتویٰ صادر کیا اور یہ تجویز پیش کی کہ ایوان صدر اسلام آباد میں ایک امام باجماعت نماز قائم کرے اور پورے پاکستان میں تمام مسلمان اس امام کی اقتداء میں نماز باجماعت ادا کریں۔ چنانچہ میں نے تو یہ مشورہ دیا ہے اپنی بہت سی گفتگوؤں میں کہ آپ ایوان صدر سے جماعت کا اہتمام کر دیں اور لوگ آن لائن گھروں میں پڑھ لیں۔ یہاں بجا طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تصور جماعت ہے کہ امام آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی خلل اور خلا نہیں ہوتا، جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا جو تصور جماعت کا ہمارے اس میڈیا اسکالر نے پیش کیا، اس میں ایسی جماعت کا کوئی تصور ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی؟ اس لیے کہ ایوان صدر اسلام آباد میں اگر کوئی امام کھڑا ہو تو اس سے آگے کراچی تک قبلہ سائڈ میں اگر ہم ایک لائن کھینچیں تو تقریباً 550 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو کراچی تک کے جو مسلمان ایوان صدر اسلام آباد کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، ان کی صفیں اس امام سے 550 کلومیٹر آگے ہوں گی۔ ہمارے پاکستان کی حدود کراچی تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ بلوچستان کے ایک شہر تفتان تک جاتی ہیں، اور اگر قبلہ سائڈ میں اسی خط کو کھینچا جائے تو یہ تقریباً 1100 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ گویا اسلام آباد کے ایوان صدر میں جو امام کھڑا ہوگا اس سے 1100 کلومیٹر صفیں مسلمانوں کی آگے ہوں گی۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور جماعت میں کوئی ایسی بات ہمیں ملتی ہے کہ امام ایک جگہ کھڑا ہو اور مقتدی اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی بجائے اس سے 1100 کلومیٹر آگے تک صفیں بنائے کھڑے ہوئے ہوں؟ دوسری بات یہ کہ جب ہر گھر میں کوئی نماز آن لائن پڑھ رہا ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جماعت کہ مسلمان صفیں باندھ کر کھڑے ہوں، اکٹھے کھڑے ہوں، اور اتنے اکٹھے ہوں کہ درمیان میں خلا بھی نہ ہو، سد الخلل، خلا کو پر کر دو، تو یہاں تو جماعت کا ایسا تصور ہی نہیں ہے۔ پورے ملک میں جگہ جگہ پہ سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پہ لوگ کھڑے ہیں۔ کون اس کو جماعت کہتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور جماعت میں جو قرآن کریم کے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی تعمیل تھی، کیا اس میں کسی ایسے تصور جماعت کا ہمیں انداز ملتا ہے؟ ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پہلو پہ غور کرنا ہے۔ آگے 15ویں صدی کے اس میڈیا اسکالر نے جب یہ تصور جماعت پیش کیا تو ہم ان سے 7 باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 151 طبع پنجم میں یہ بات کی ہے، دین صرف وہی ہے جو قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے جو تصور جماعت آن لائن پیش کیا کہ جس میں امام ایک جگہ کھڑا ہو
اور مقتدی 1100 کلومیٹر آگے تک کھڑے ہوں اور وہ جگہ جگہ پہ منتشر کھڑے ہوں، متفرق کھڑے ہوں، آپ اپنے اس تصور جماعت پر اپنے ہی مقامات میں بیان کرتا اصول کے مطابق قرآن کریم سے کوئی ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کا جو تصور سنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک اجماع اور تواتر سے ثابت ہو، پھر اس سے دین ثابت ہوتا ہے، تو آپ مقامات میں بیان کردہ اپنے اسی اصول کی روشنی میں اور اپنے تصور سنت کی روشنی میں اپنے اس موقف پر کوئی ایک دلیل سنت سے پیش کر دیں۔ نمبر 3، احادیث شریفہ کے بارے میں آپ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 152 پر لکھتے ہیں کہ اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دیتے کہ ان سے کوئی عقیدہ اور عمل ثابت ہو سکے، تو آج 15ویں صدی میں آپ کو کون یہ اتھارٹی دے سکتا ہے کہ آپ کے قول سے، آپ کی بات سے دین کا کوئی عمل ثابت ہو سکے؟ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بعض ایسے حالات آئے، سخت بارش یا سخت سردی کی وجہ سے سفر کی حالت میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن سے یہ اعلان کرا دیا کہ الا صلو فی الرحال یا صلو فی رحالکم، اپنے اپنے خیموں میں نماز ادا کر لو۔ اس بات کا تذکرہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 632، حدیث نمبر 666 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 697 میں موجود ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مخصوص حالات میں اپنے مسلمانوں کو، مقتدیوں کو جماعت سے استثناء قرار دے دیا کہ اب تمہیں جماعت کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اپنی جگہوں پہ اپنی اپنی کیفیت میں تم نماز ادا کر لو، تو جب جماعت کی وہ پابندی رہی نہیں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مبارک زندگی میں اس موقع پر جماعت سے استثناء قرار دے دیا، تو 15ویں صدی میں آپ کو امت اسلامیہ کی ہمدردی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 15ویں صدی میں آپ کو جماعت کے اہتمام کا زیادہ فکر لاحق ہو گیا ہے کہ آپ ایسی تجویزیں پیش کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے نہ ان کا سر بنتا ہے نہ ان کا پیر بنتا ہے۔ موجودہ مواصلاتی نظام کی بنیاد پر اگر آپ کا یہ تصور ہے کہ میڈیا کے موجودہ نظام کے مطابق چونکہ آواز پہنچ سکتی ہے تو یہ کوئی حجت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے جب یہ اعلان کیا کہ اپنے اپنے خیموں میں اپنی اپنی جگہوں پہ نماز پڑھ لو، تو گویا جہاں تک آذان کی آواز پہنچی، جہاں تک اس مؤذن کا یہ اعلان پہنچا، تو وہ مسلمان اس بات کے مخاطب ہیں کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پہ نماز پڑھ لیں۔ اگر آواز کا پہنچنا ہی کافی تھا تو لاجیکلی ایسا ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیچھے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا اشتیاق ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرما دیتے کہ ایک جگہ پہ بطور امام کھڑے ہو جاتے اور آپ کا مؤذن آپ کی تکبیروں کو، سمع اللہ لمن حمیدہ کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو بلند آواز سے انہی لوگوں تک منتقل کر دیتا جن لوگوں تک الا صلو فی الرحال کی آواز پہنچائی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ مختلف خیموں میں لوگ موجود ہوں تو اس کو جماعت نہیں کہا جا سکتا، اس سے جماعت قائم نہیں ہو سکتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی جماعت کا اہتمام نہیں کرایا کہ امام ایک جگہ ہو اور 2 مقتدی کہیں کھڑے ہیں، 4 مقتدی کہیں کھڑے ہیں، 1 مقتدی کہیں کھڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت کو جماعت شمار نہیں کیا اور ایسی جماعت کا اہتمام نہیں کیا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایسی جماعت کو جماعت تصور نہیں کرتے تو 15ویں صدی میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت کو جماعت قرار نہیں دیا اور انہیں اجازت دی کہ اپنی جگہوں پہ اکیلے نماز پڑھو، تو ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمارے لیے اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے، ہمارے لیے حجت اور دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، اور ان کے مقابلے میں آپ کی یہ بات حجت اور اتھارٹی تو بڑی دور کی بات
بات ہے ردی کے ٹوکری میں بھی پھینکنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ کیا آج آپ کو مسلمانوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ فکر ہو گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض مقامات پہ اجازت دے دیں کہ اپنی اپنی جگہوں پہ نماز پڑھ لو، لیکن آج آپ کو بڑا فکر ہو رہا ہے کہ نہیں، جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس کی بھی ایسی شکل جو نہ قرآن کریم کے مطابق ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، نہ آپ کی تعلیمات اور معمولات کے مطابق ہے، اور نہ ہی آپ کی اپنی کتابوں میں بیان کرتا آپ کے اپنے اصولوں کے مطابق ہے۔ 5ویں نمبر پہ آپ نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 167 طبع پنجم میں لکھا ہے کہ صحابہ و تابعین کی طرح عامی و عارف سب اپنے فیصلوں کی بنیاد دلیل پر رکھیں تو مجتہد کو نہیں بلکہ اجتہاد کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک علم و عقل کے معیارات پر پورا اترتا ہے۔ اگر آپ مجتہدین کے اجتہاد کو بھی دلیل کی بنیاد پر پرکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے اس اصول کے مطابق باوجود کہ آپ نہ مجتہد ہیں اور نہ اجتہاد کے منصب سے قریب بھی پھٹکنے کے قابل ہیں، آپ کی بات کو بھی دلیل کے مطابق پرکھا جائے گا، آپ کے اپنے اصول کے مطابق۔ تو آپ نے جماعت کا جو تصور پیش کیا، نمبر ایک جگہ پہ امام کھڑا ہو اور کچھ لوگ جو اس سے منتشر حالت میں علیحدہ علیحدہ کھڑے ہوں، ایک جگہ پہ امام کھڑا ہو اور 1100 کلومیٹر کی صفیں اس سے آگے ہوں، اس کو جماعت کس بنیاد پہ کہا جائے؟ آپ اس پر اپنے ہی اصول کے مطابق کوئی دلیل پیش کر دیجئے۔ نمبر 6، 1400 سالہ جماعت کا تصور قرآن کریم، احادیث شریفہ اور امت اسلامیہ کے عمل کے مطابق وہ ایک طرف ہے، آپ کا ذاتی موقف، آپ کا خود ساختہ موقف، آپ کا خانہ ساز موقف ایک دوسری طرف ہے۔ ہم آپ سے بڑے ادب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جب اپنے خود ساختہ، ذاتی اور خانہ ساز موقف کو پیش کریں تو اپنی ذاتی حیثیت سے پیش کیا کریں، اپنے ایسے موقف کو اسلام کی چھتری میں آ کر پیش کر کے امت اسلامیہ کو کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ یوں محترم سامعین، ہماری اس پوری کی پوری گفتگو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جماعت جس میں امام آگے ہو، مقتدی پیچھے ہوں اور جڑ جڑ کر کھڑے ہوں، یہ تھا وہ تصور جماعت جس میں مقتدیوں کے درمیان فاصلہ اور خلل کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس تصور جماعت کے بالمقابل 15ویں صدی میں موصوف میڈیا اسکالر نے جو تصور جماعت پیش کیا جس میں امام ایک جگہ ہو، مقتدی فاصلوں پہ کھڑے ہوں جن کے درمیان کلومیٹروں، سینکڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ ہو، اس کو کون جماعت کہے گا؟ ایک یہ بات، اور دوسری یہ بات کہ ایوان صدر اسلام آباد میں امام کھڑا ہو اور 1100 کلومیٹر کے مقتدی وہ اس سے آگے کھڑے ہوں۔ اس تصور جماعت کو 15ویں صدی کا تصور جماعت تو کہا جا سکتا ہے، قرآن و سنت کا تصور جماعت نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ موصوف نے اپنے اس موقف پر اپنے ہی اصول کی روشنی میں جو انہوں نے مقامات صفحہ 151 میں بیان کیا ہے، نہ قرآن سے کوئی دلیل پیش کی، نہ سنت سے کوئی دلیل پیش کی، اور بخاری اور مسلم میں الا صلوا فی الرحال کا جو تصور تھا اس تصور کی بھی مخالفت کی ہے۔ آخر میں ہم نے یہی عرض کیا، آپ اپنے ذاتی موقف کو اپنی ذاتی حیثیت سے پیش کیا کریں کہ یہ 15ویں صدی میں میرا وہ استشراقی اسلام ہے جو میں نے مستشرقین سے سیکھا ہے۔ آپ کے اس اسلام کا چونکہ قرآن و سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ امت کی تعلیمات و معمولات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے استشراقی موقف کو اسلام کی چھتری کے نیچے آ کے پیش نہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت اور 1400 سالہ اسلام سے وابستہ رکھے، اور 15ویں صدی میں اس طرح کے افکار سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ قرب قیامت ہے، ایسے ایسے فتنے نمودار ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے اس طرح کے فتنوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔